محمد The worst camera اللهم lens صل like على that. محمد وآل Since محمد. I'm here, yeah. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة إنها قال دخل النبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له إزك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة آتيني بالكساء اليماني فأتيته بالكساء اليماني أتيته وبيزرت ينظر إليه وإذا وجل يتلو كان البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كنائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي يا صاحبي هذه قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كهان رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا شافعي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فعند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحتي وأخي وابن أمي ورسول الله فقلت نعم ها هما ولديك تحت الكساء فأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحبي لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي يا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء ويمي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء البيت خاصتي ولحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويرزني ما يرزنهم أنا حرب لمن حارب سلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إني منهم وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي السكان وسماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مضية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبريل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت نبوة ومعدن رسالة هم فاطمة أبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا رب أتأذنني أن ألهبت الأرض لكون معهم سادسا فقال نعم قد أذنت لك فهبت الأمين جبريل
وقال السلام عليك يا رسول الله وعلي وعلى يخرك السلام ويخاسك بتحية الإكرام يقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية وأرض مرية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم قد أذن لي أن أدخل معكما فهم تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنهم نام قد أذنت لك فدخل مع جبريل ما تحت الكساء وقال أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة ناجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل أرض فيه جميع من شيعتنا ومهيبين وانزت عليهم الرحمة واغفت بهم الملائكة واستغفرت لهم من إلا أن يتفرقوا. فقال علي الله عليه السلام إذن لا يفزنا وشيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله عليه وآل يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض فيه جميع من شيعته ومهبين فيهم مغموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي الله السلام أذن الله فزنا وسويدنا كذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل. He doesn't know how to do it. Come on now. I can do it better than this, کربلا جیسی صلوات کربلا جیسی عالم کی تاریخ میں دکھ بھری داستان کوئی ہے ہی نہیں. کربلا جیسی عالم کی تاریخ میں دکھ بھری داستان کوئی ہے ہی نہیں. دین پر جو مٹے ان شہیدوں میں بھی مثل اکبر جوان کوئی ہے ہی نہیں.
ماہ رمضان میں دادا نے دی تھی اذان، صبح عاشور پوتے نے بھی دی اذان، گونجی کوفے میں وہ گونجی کربل میں یہ، دونوں جیسی اذان کوئی ہے ہی نہیں۔ چاند لیلا کا جس وقت رن کو چلا، حکم سرور سے مڑ مڑ کے دیکھا کیا، قلب سرور سے آتی تھی اس دم صدا، مثل اکبر جوان کوئی ہے ہی نہیں۔ مانگا اکبر نے پانی تو شبیر نے لے لی سوکھی زبان منہ میں فرزند کی، اس نے واپس زبان کھینچی کہتے ہوئے، ایسی سوکھی زبان کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کو ہم شکل مت سب مانتے، پھر بھی برسائے نیزے یہ کہتے ہوئے، دیکھو سارے گھرانے میں شبیر کے، ایسا کڑیل جوان کوئی ہے ہی نہیں۔ پہنچے شبیر فرزند کی لاش پر، کھینچی سینے سے برچھی تو نکلا جگر، مر گیا ایڑیوں کو رگڑ کے پسر، ایسا سخت امتحان کوئی ہے ہی نہیں۔ آئی خیمے میں لاش شبی نبی، دل پہ لیلا کے آفت کی برچھی لگی، پھر بھی سجدے میں اللہ کے وہ جھک گئی، ام لیلا سیما کوئی ہے ہی نہیں۔ دین پر جو مٹے ان شہیدوں میں بھی، مثل اکبر جوان کوئی ہے ہی نہیں۔ سوال صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے، بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے، جنگل جنگل آگ لگی ہے، جنگل جنگل آگ لگی ہے،
دریا دریا طوفان ہے، بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے، اشک عزا کو ہیچ نہ سمجھو، ایک ایک قطرہ طوفان ہے، اشک عزا کو ہیچ نہ سمجھو، ایک ایک قطرہ طوفان ہے، روح کا پورا کرباسو کی، روح کا پورا کرباسو کی، ہر لرزش میں پنہاں ہے، بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے، آل محمد ہر منزل پر ہر پہلو سے یکساں ہے، آل محمد ہر منزل پر ہر پہلو سے یکساں ہے، اس قرآن کا ایک ایک پارہ، اس قرآن کا ایک ایک پارہ اپنی ذات پا قرآن ہے، بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے، کل بھی تھا عقلوں کو تحیل، آج بھی دنیا حیران ہے، کل بھی تھا عقلوں کو تحیل، آج بھی دنیا حیران ہے، بندہ جس کو خدا کہے بیٹھے، بندہ جس کو خدا کہے بیٹھے، یہ کس شان کا انسان ہے، بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے، جیسے جیسے عقل بڑھے گی اونچا ہوگا نام حسین، جیسے جیسے عقل بڑھے گی اونچا ہوگا نام حسین، کردار شبیر کا عرفان، کردار شبیر کا عرفان، حد شعور انسان ہے، بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے، جہل خرد کی اس دنیا میں باب علم کی بات نہ کر، جہل خرد کی اس دنیا میں باب علم کی بات نہ کر، کوڑ نگاہیں کیا سمجھیں گی، کوڑ نگاہیں کیا سمجھیں گی، سورج کتنا درخشاں ہے، بستی
بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے. ہم سے آنکھ بچا کر گزرے گردش عرض دور و فلک. ہم سے آنکھ بچا کر گزرے گردش عرض دور و فلک. ہر حلقہ فوج شام نہیں ہے، ہر حلقہ فوج شام نہیں ہے. یہ حلقہ بات میں داراں ہے. بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے. گریے کو بدعت کہنے والو خود کو مسلمان بھی نہ کہو. گریے کو بدعت کہنے والو خود کو مسلمان بھی نہ کہو. دین محمد دین فطرت، دین محمد دین فطرت. گریہ فطرت انسان ہے. بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے. ہم تو حسینی اس کو سمجھیں جس میں ہو عکس قلب حسین. ہم تو حسینی اس کو سمجھیں جس میں ہو عکس قلب حسین. نقش قدم پر چل کے دکھاؤ، نقش قدم پر چل کے دکھاؤ. نام تو لینا آسان ہے. بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے. روح کے پیمانے سے ناپو وسعت جد و جہد حسین. روح کے پیمانے سے ناپو وسعت جد و جہد حسین. ایک ایک گام ہے 100 منزل، ایک ایک گام ہے 100 منزل. ایک ایک لمحہ صدیاں ہے. بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے. دیکھیں کون فنا ہوتا ہے فوج لیا نام حسین. دیکھیں کون فنا ہوتا ہے فوج لیا نام حسین. ایک گلوئے خشک کی زد پر، ایک گلوئے خشک کی زد پر تیغ و تبر کا طوفان ہے. بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے. کس عالم میں لے کے چلے ہو خیمے سے اصغر کو حسین. کس عالم میں لے کے چلے ہو خیمے سے اصغر کو حسین.
کتنی تیکھی دھوپ چڑھی ہے، کتنی تیکھی دھوپ چڑھی ہے، کتنا چٹیل میدان ہے، بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے، دیکھو وہ کچھ قیدی گزرے، دست بچہرہ خاک بسر، دیکھو وہ کچھ قیدی گزرے، دست بچہرہ خاک بسر، کتنے خستہ حال ہے لیکن، کتنے خستہ حال ہے لیکن، کیسا رعب نمایاں ہے، بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے، دیکھو تارے اشک نہ ٹوٹے، ماں کو پرسا دیتے ہو، دیکھو تارے اشک نہ ٹوٹے، ماں کو پرسا دیتے ہو، رونے والوں ساتھ تمہارے، رونے والوں ساتھ تمہارے، بنت نبی بھی گریاں ہے، بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے، شام کے لوگوں بنت علی سے کرب و بلا کا حال سنو، شام کے لوگوں بنت علی سے کرب و بلا کا حال سنو، صرف بہن کا سر ہی نہیں، صرف بہن کا سر ہی نہیں، بھائی کی بھی میت توریاں ہے، بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے، راتوں کو ابھی روزہ شہ سے آتی ہے آواز بکا، راتوں کو ابھی روزہ شہ سے آتی ہے آواز بکا، جیسے کوئی ماں دکھیاری، جیسے کوئی ماں دکھیاری، لاشیں پسل پہ گریاں ہے، بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے، جبر یزیدیت کی زد پر کتنے جیالے ٹھہریں گے، جبر یزیدیت کی زد پر کتنے جیالے ٹھہریں گے، یوں تو غم شبیر میں عزت، یوں تو غم شبیر میں عزت، دنیا چاک گریباں ہے، بستی بستی قریہ قریہ مجلس شاہ شہیداں ہے، صلوات محمد۔
सलवात। मोमिनो यशरब में अजब नौहागरी है, जहरा के लिए दागे गमे बेपिदरी है, लब खुश्क है मुँह जर्द है आँखों में तरी है, पैगंबर कौनैन चराग़े सहरी है, पैगंबर कौनैन चराग़े सहरी है, होते हैं जुदा खैर बशर खैर निसा से, महबूब खुदा छोड़ते हैं शेर खुदा से, महबूब खुदा छोड़ते हैं शेर खुदा से, जिसका कलमा पढ़ते हैं सब मोमिन दीदार, अब आज़िम फिरदौस है वो खास गफ़ार, मक्के में मदीने में तबाही के है आसार, अब होते हैं उम्मत से जुदा है मद मुख्तार, अब होते हैं उम्मत से जुदा है मद मुख्तार, फाखे किए गमगीन रहे दुनिया के सफर में, आखिर सफर मर्ग किया माह सफर में, आखिर सफर मर्ग किया माह सफर में, एक काफिरा ने गोश में था जहर खिलाया, उस जहर ने आखिर ये असर अपना दिखाया, मौला को सरे बिस्तर आजार गिराया, हिस्से में हसन के वही जहरे सितम आया, हिस्से में हसन के वही जहरे सितम आया, कमजोर किया तब ने रसूले अरबी को, ताकत ना रही बैठने उठने की नबी, ताकत ना रही बैठने उठने की नबी को, जिब्रील ने आकर ये कहा फरमाता है गफ्फार, अपने लिए हस्तियों अजल का है तुम मुख्तार, गर कह तो शफा दूं अभी हो दफा ये आजार, मुश्ताक हमारा हो तो कर मौत का इकरार, मुश्ताक हमारा हो तो कर मौत का इकरार, हजरत ने कहा कह दो शफा हो के खजा हो, बेहतर है वही जिस्म के मालिक की रजा हो, बेहतर है वही जिस्म के मालिक की रजा हो, है आखिरी इस वक्त मेरा वाज़ो नसीहत, अब मिंबरों मेहराब से होता है मैं रुखसात, आना था मिनल्लाह इलल्लाह रहला, तब होगी मुलाकात मेरी रोज़े क़यामत, अब होगी मुलाकात मेरी रोज़े क़यामत, तुम मेरे लिए नालो फरियाद करोगे, इस साल मुझे हज में बहुत याद करोगे, इस साल मुझे हज में बहुत याद करोगे, दो चीजें मैं छोड़े हुए जाता हूँ मगर हाँ, वो एक तो मेरी आल है और एक है खुरा, खुरा की हिफाजत मेरी इतरत है निगहबां, ये दोनों बुजुर्गी और फजीलत में यकसा, ये दोनों बुजुर्गी और फजीलत में यकसा, खुदा तो तुम सबकी तिलावत के लिए है और आल पैगंबर की हिदायत के लिए है, और आल पैगंबर की हिदायत के लिए है, गर बात मेरे पहुंचेगा ज़हरा को कुछ आज़ार, मरखज़ से मेरी पुश्त नहीं लगने की ज़नहाल, ये चार बुजुर्ग आले पैगंबर है खबरदार, ज़हरा हुसैन और हैदर कर्रा, ज़हरा हुसैन हसन और हैदर कर्रा, वाजिब है वाजिब मेरे असहाब
سب کی ولا ہے یارو یہی تبلیغ رسالت کا صلہ ہے یارو یہی تبلیغ رسالت کا صلہ ہے شیخ کہتے تھے سیت ہو نہ ہو کھانا تو کھا لو نانا کے نواسو دلے مستر کو سنبھالو چلاتی تھی زہرا کے نہ یہ ذکر نکالو بابا میرے فرزندوں کو دولہا تو بنا لو بابا میرے فرزندوں کو دولہا تو بنا لو ارمان تھا تم کو تو نواسوں کی دلہن کا کیا بیان دیکھو گے حسین اور حسن کا کیا بیان دیکھو گے حسین اور حسن کا فرصت جو ہوئی غش تو حضرت نے بھی پوچھا زہرا نے کہا ہے کراب آیا ہے تنہا وہ مانگتا ہے اذن حضور ہے میرے بابا کتنا ہی کا عذر نہیں کتنا ہی کا عذر نہیں اس کو پدر حضرت نے کہا یہ ملک الموت ہے زہرا ہنگام میری عزیز کا فوت ہے زہرا ہنگام میری عزیز کا فوت ہے زہرا پایا ملک الموت نے مولا کا جو فرما آیا بعد اب روبرو خیر وہ دورہ حضرت ہوئے امت کے لیے وہی کے خواہاں عاطف نے کہا لے تیری مشکل ہوئی آسان عاطف نے کہا لے تیری مشکل ہوئی آسان محشر کا خدا نے کیا مختار ابھی سے بخشے تیری امت کے گنہگار ابھی سے بخشے تیری امت کے گنہگار ابھی سے پھر رو کے کہا ہے میرے مظلوم نواسو لو بیٹھ لو زانوں پہ میرے کھادوں پہ چلو مختار میں امت کا کیے جاتا ہوں تم کو وہ کیجیے جس میں میری امت کا بھلا ہو وہ کیجیے جس میں میری امت کا بھلا ہو شبر سے کہا دیر زہرے دغا پیجیو پیارے شبیر سے فرمایا کہ سر دیجیو شبیر سے فرمایا کہ سر دیجیو پیارے فرمایا فرشتے سے کہ لے قبض کر اب جا راہی ہوئے مولا طرف روز رضوان پہلے شہمر یزدان نے سر اپنا کیا اور یہاں پھر پھاڑے نواسوں نے بھی ننے سے گریبا پھر پھاڑے نواسوں نے بھی ننے پھر پھاڑے نواسوں نے بھی ننے سے گریبا غش میں کہیں زینب کہیں کلثوم پڑی ہے خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی ہے خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی ہے چلاتی تھی قربان گئی آنکھوں کو کھولو پھر کلمے کا شاہد کرو پھر بیٹی سے بولو جاتے ہو نواسوں سے بغل گیر تو ہو لو پھر پیار سے سر رکھ کے میرے زانوں پہ سو لو پھر پیار سے سر رکھ کے میرے زانوں پہ سو لو پھر پیار سے سر رکھ کے میرے زانوں پہ سو لو قربان گئی داغنا دیتے ہوئے جاؤ فردوس میں زہرا کو بھی لیتے ہوئے جاؤ فردوس میں زہرا کو بھی لیتے ہوئے جاؤ صلی اللہ محمد وآلہ السلام علیکم. چند ضروری اعلانات. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قبلہ مولانا ڈاکٹر محمد حسن رضوی صاحب کے مجلسوں کے سلسلے کی آج آخری مجلس ہے. بعد ختم مجلس تابوت
जनाब रसूल खुदा पर आमद होगा। और इसके साथ ही मैं मासूम की इंतज़ामिया की जानिब से क़िबला मौलाना डॉक्टर मोहम्मद हसन रिजवी साहब का इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ कि अपने मसरूफ़ियत के बावजूद इस सज़ा खाने में आके आपने 4 मजलिसों से ख़िताब फरमाया। और खुदावंद आलम से दुआगो हूँ कि चहरदा मासूमीन के सदक़े में खुदावंद आलम क़िबला मौलाना साहब को सेहत दे और आप यूं ही आलम इस्लाम की खिदमत करते रहें। नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे इस अज़ाख़ाने में 3 मजलिसें होंगी। इन मजलिसों से ख़िताब क़िबला मौलाना सैयद मतलूब मेहदी साहब फरमाएंगे। आप तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त है कि इन मजलिसों में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। ये मजलिसें बाद नमाज मग़रिबैन होंगी। इन मजलिसों में जो साहब भी तबर्रुक स्पॉन्सर करना चाहें मासूम इंतज़ामिया से या जनाब महमूद धांजी साहब से राब्ता कायम करें। नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे को मजलिस के दौरान ये ऐलान मदरसा मासूमी की तरफ से है। मजलिस के दौरान नीचे बच्चों और बच्चियों के लिए इंग्लिश में मजलिसें होंगी। फ्राइडे को जनाब मौलाना फैज़ी साहब इंग्लिश में मजलिस पढ़ेंगे और सैटरडे को मौलाना महबूब मेहंदी साहब इंग्लिश में बच्चों के लिए मजलिस पढ़ेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अपने यूथ को और बच्चों को इन मजलिसों में लेके आएं और ये ऐलान जिन जिन तक हो सके मुमकिन सबको पहुंचा दें। आखिरी रिक्वेस्ट जो कि मैंने कल भी की थी, जैसा कि आपको मालूम है क़िबला मौलाना मोहम्मद हसन रिजवी साहब पाकिस्तान में तकारीर के अलावा तसानीफ से भी काफ़ी वाबस्ता हैं और इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं। हाल में ही इन्होंने 2 किताबें अभी मुकम्मल की हैं जो कि प्रिंटिंग के प्रोसेस में है। आपसे दरख्वास्त है कि उनमें मैं किताबें कुरान मुबीन वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका। कल भी मैंने आपको दिखाया था, एक एक लफ्ज़ के साथ इंग्लिश का उसका तर्जुमा है। और दूसरी किताब है खुलासा तफसीर सूरह फातिहा, ये भी इंग्लिश में है और इसके अंदर कोटेशंस हैं तमाम आइम्माए मासूमीन के हर सूरे के साथ। ये प्रिंटिंग प्रोसेस में है। जो साहब भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, पाकिस्तान में क्योंकि प्रिंटिंग काफ़ी सस्ती पड़ती है, 1000 कापीज़ जो हैं यहाँ के हार्डली $200 के का पड़ते हैं। अगर कोई साहब भी इंटरेस्टेड हो अपने मरहुमीन के लिए सवाब के लिए, मौलाना साहब ने पहला पेज खाली रखा है। आपके मरहुमीन के नाम से रिक्वेस्ट होगी इसाले सवाब की, जिसका मतलब ये है कि जो भी अगर 1000 कापियाँ छपेंगी तो 1000 लोग पढ़ेंगे तो आपके मरहुमीन के लिए इसाले सवाब हो सकता है। इसका सिर्फ हदिया $200 है। अगर आप लोग इस कार खैर में शिरकत करना चाहें तो क़िबला मौलाना साहब यहाँ पे मौजूद हैं या मुझसे राब्ता कायम करें। और ये प्रिंटिंग होने के बाद फ्री तमाम, अगर पाकिस्तान में आप चाहते हैं तो वहाँ पे ये बांट देंगे या आप यहाँ मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके एड्रेस पे ये किताबें आ जाएंगी। इसका हदिया सिर्फ $200 है। जो साहब भी अपने मरहुमीन के लिए इंटरेस्टेड हों उनके लिए छपवाने में मुझसे या क़िबला मौलाना मोहम्मद हसन रिजवी साहब से राब्ता कायम करें। ये कार खैर है, इसमें आपको भी सवाब मिलेगा और आपके मरहुमीन को भी। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मतलब ऐलान फिर समाप्त फरमा लूं कि जो मजलिसें हैं कमिंग थर्सडे यानी जो कि परसों है
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जिसमें मौलाना सैयद मतलूब मेहंदी साहब मजलिसों से खिताब फरमाएंगे। ये मजलिसें बाद नमाज मगरिबैन होंगी। जो साहब भी इनमें अपने तबर्रुक स्पॉन्सर करना चाहें, मासूम इंतजामिया को या जनाब महमूद भांजी साहब से राब्ता कायम करें। सलवात। आगे तकलीफ ले आए, रौनक हो जाएगी, काफ़ी जगह खाएगी फिर अर्सा। तमाम अरवाह मोमिन मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात के लिए, तमाम शुहदा इस्लाम के लिए, तमाम शुहदा और सराय करबला के लिए, और जो आपके मुतल्लिक़ीन हैं उन सब के लिए, और एक ख़ास मोमिन के लिए भी इल्तमास है सूरह फातिहा। एक गुजारिश और है, अकील मूसवी साहब की वालदा इंटेंसिव केयर में हैं। आप सबसे इल्तमास है कि बीमारी के बला के सदके दुआ फरमाएं कि अल्लाह उनको शिफाए आजिल काबिल अता फरमाए। मुमताज़ हुसैन, एक खुसूसी सूरह फातिहा जनाब मुमताज़ हुसैन मरहूम के साले सवाब के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमिन नबिय्यीन नबियना व शफीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। सलवात बर मोहम्मद। नाम से अल्लाह के जो बेहद मेहरबान मुसलसल रहम करने वाला है। जैसा कि बहस कर चुका हूँ कि इन मजलिसों का बुनियादी मकसद जो होता है वो उसूल दीन की तालीम होता है। फुरूए दीन के सिलसिले में तो मदारिस बच्चों में उसका मसाइल दीनी को बताते हैं, लेकिन वो तो याद करने का ताल्लुक़ है, उनका ताल्लुक़ समझने का नहीं है। तो फुरूए दीन जो हैं उन पर तो फ़कत अमल करना है, प्रैक्टिस, ज़्यादा याद किया जाए उस पर अमल किया जाए। अहमियत से इनकार नहीं है, मगर वहाँ समझने का मसला नहीं है, अमल करने का मसला। मगर उसूल दीन जो है उनका ताल्लुक़ है समझने से। इसलिए उसूल दीन में तक़लीद हराम है, जैसा कि उसूल दीन में वाजिब है, उसूल दीन में हराम है कि आपको समझना है हर हकीकत को, कि तौहीद की हकीकत क्या है, नबूवत की हकीकत क्या है, अदालत, इमामत, क़यामत, इनको आप दलाइल से समझें। जब दलाइल से समझेंगे तो दिल मानेगा, जब दिल मानेगा तो वो ईमान हो, उसे ईमान करो। लिहाजा दलाइल से। फुरूए दीन के मामले में एक बात अच्छा कहता चलूँ, बहुत लोग पूछते हैं साहब शराब को क्यों हराम किया है, साहब पर्दे को क्यों वाजिब किया है, ऐसी बातें बहुत सी होती हैं। हालांकि जिसने इन चीज़ों को वाजिब किया है या हराम किया है
وہ ذات ہے جو خالق عقل. لہذا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حکم عقل کے خلاف ہو. وہ اور بات ہے کہ میں نہ سمجھ سکوں. اس کی مثال بہت آسان دیتا ہوں آپ کو میں. ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے, گریجویٹ ہے, وہ یہ نسخہ لکھتا ہے میرے واسطے کہ صاحب یہ گولی آپ کو کھانی ہے اور یہ مکسچر آپ کو کھانا ہے اور یہ انجیکشن لگوانا ہے. اب میں تو میڈیکل کا آدمی نہیں ہوں. اگر آپ اس سے پوچھے صاحب کہ یہ گولی کیوں کھا رہے ہیں آپ, اس کی کیا آخر وجوہات کیا ہیں اس گولی کھانے کی مثلا جو ڈاکٹر نے تجویز کی ہے, تو میں نہیں بتا سکتا. کیوں کہ میں میڈیکل کا گریجویٹ نہیں ہوں. میرا کام کیا ہے کہ میں اس گولی کو کھاؤں. ہاں وہ گولی جو تجویز کی ہے جس نے, کیونکہ وہ میڈیکل سائنس کا عالم ہے تو کوئی وجہ ضرور ہے اس گولی کی تجویز کرنے کی. سینکڑوں گولیاں تھیں, اس نے وہی گولی تجویز کیوں کی, تو ظاہر ہے کوئی وجہ تو ہے. ہاں میں نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح اللہ نے جو ہم پر حلال و حرام کے مسائل واجب کیے ہیں یا حرام کیے ہیں وہ یقیناً عقل کے عین مطابق. وہ اور بات ہے کہ میں نہ سمجھ سکوں کہ کس چیز کو کیوں حلال کیا اور کس چیز کو کیوں حرام کیا. مگر میرا فریضہ ہے اس پر عمل کرنا. کیوں؟ اس لیے عمل کرنا فریضہ ہے کہ میں نے اس اصول کو مانا ہے کہ اللہ میرا مالک ہے اور رسول اس کا پیغمبر. اس اصول کو میں نے مانا. جیسے ڈاکٹر کو میں نے مان لیا کہ یہ میرا تجویز کرنے والا, علاج کرنے والا ہے, اب اس کے بعد میرا کام ہے اس کی دوا پہ کو استعمال کرنا. اسی طرح جب اللہ کو میں نے اپنا رب مان لیا تو اس کے احکامات ماننا عقل سے ہے اور عمل کرنا اس لیے ہے کہ اس کا حکم. یہ ہے فروعات کا مقام. امام فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ صاحب یہ جو بات ہوتی ہے کہ صاحب یہ شراب کیوں حرام کیا ہے اور سور کو کیوں حرام کیا ہے, گوشت کو, اور مثلا نماز کو کیوں واجب کیا ہے اور پردے کو کیوں واجب کیا ہے, یہ باتیں جو ہوتی ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ ہر ایک کی توجیہ ہے, ہر ایک کو عقلاً ثابت کیا جا سکتا ہے, لیکن اس پر زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی اچھی وجہ کی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مثلا میں شراب نہیں پیتا, اس لیے نہیں پیتا کہ اللہ نے منع کیا. اس وجہ میں شراب نہیں پیتا ہوں صرف اس لیے نہیں پیتا ہوں کہ اللہ نے حرام کیا, میں نہیں پیتا. میرا مالک ہے اس نے کہا مت پینا, میں نہیں پیتا. اب کل مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ شراب پینے میں یہ نقصان ہے اور یہ نقصان ہے اور یہ نقصان ہے اور یہ نقصان ہے, پھر جو میں شراب نہیں پیوں گا تو اس لیے نہیں پیوں گا کہ اللہ نے منع کیا ہے, پھر اس لیے نہیں پیوں گا کہ یہ نقصان نہ ہو, یہ نقصان نہ ہو, یہ نقصان نہ ہو اور یہ نقصان نہ ہو. تو وہ جو عمل کی جان ہے جسے کہتے ہیں اخلاص فی العمل, کہ اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے عمل کیا جائے. یہ اب عمل صرف اللہ کے لیے نہیں ہوگا, اپنی جان بچانے کے لیے ہوگا. صلوات بر محمد. اور عمل کی جو جان ہے وہ اخلاص فی العمل ہے. جیسے یہ جسم ہے میرا, آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ پاؤں سب کچھ ہے, لیکن اس میں ایک چیز اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ ہے روح. وہ نہیں ہے تو پھر قبر پھینک دیا جائے گا. تو اسی طرح سے عمل, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, یا حرام سے اجتناب کر رہے ہیں, شراب نہیں پی رہے ہیں اور حرام چیزوں سے اجتناب کر رہے ہیں, اگر وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں جب تو اللہ کے پاس آپ کو اس کا اجر ملے, آپ مستحق ہیں اجر. اور اگر آپ کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو دیکھیے نماز مومن بھی پڑھتا ہے اور نماز منافق بھی پڑھتا ہے, اور نماز وہی ہوتی ہے, یعنی الگ نہیں ہوتی. منافق کی نماز الگ نہیں ہوتی. منافق بھی نماز پڑھتا ہے, وہی الحمد پڑھتا ہے جو میں پڑھتا ہوں, جو مومن پڑھتا ہے, اور وہی قل اللہ پڑھتا ہے جو مومن پڑھتا ہے, وہ برہمی قل اللہ پڑھتا ہے, الگ نہیں. رکوع بھی اسی طرح کرتا ہے, ذکر رکوع بھی وہی کرتا ہے, سجدہ بھی وہی ہوتا ہے. مگر منافق کی نماز قابل قبول نہیں, مومن کی نماز قابل قبول ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ منافق پڑھتا ہے صرف دکھاوے کے لیے, مومن پڑھتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے. کیا اچھا ڈاکٹر بات کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کہتے ہیں کوے کو, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور.
پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور اس سے تاکہ اور اس سے بہتر بات مثال دی انہوں نے، کہتے ہیں کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں. آپ دیکھیے کمال، دیکھو میں نے کہا تھا منافق کی نماز بھی وہی ہوتی ہے، مومن کی نماز بھی ہوتی ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ بھی ایک معنی بھی ہے. اور کیجیے گا، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. کتنا فرق ہوتا ہے؟ تو یہ ان مجالس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اصول دین کو سمجھے. اور اس مجلسوں کی بہترین تعریف جو کی ہے وہ دو الفاظ میں، دو لفظوں میں کی ہے، اور اس سے بہتر تعریف کوئی کر سکتا ہی نہیں مجالس کی. اور وہ تعریف کی ہے میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا دو لفظ، فرمایا منابرنا مدارس، ہمارے منبر ہمارے مدرسے، ہماری درسگاہیں. درسگاہیں کاہے کی؟ اصول دین. میں نے عرض کیا تھا 3 دن پہلے تو امامت کا موضوع تھا میرے پیش نگاہ، اس لیے کہ وہ مجالس کا تعلق ہمارے دوسرے امام سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ وسلم. اور یہ آج آخری مجلس جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ حضور کی ذات والا صفات سے ہے، لہذا اس کو میں نے نبوت کے موضوع کو سمجھ لیجیے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. اور یہ قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت ہے، اور اس آیت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس آیت میں پورے قرآن کو اور پورے دین کو صرف ایک لفظ کے اندر بیان کیا. ایک لفظ، یہ کمال. دیکھیے آیت یہ ہے، ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. آپ دیکھیے کس لیول کی بات ہو رہی ہے. اللہ سے وہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو کہ جو محبت کا تعلق، یعنی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو. یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، تو اللہ چاہتا تو فریض پیش کر دیتا کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو یہ شرط اور یہ شرط اور یہ. اگر 100 شرطیں پیش کرتا تو کم تھی. اتنی بڑی اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ سے محبت کرنے جا رہا ہوں، تو شرطیں ہوتی ہیں کہ صاحب یہ شرطیں پوری کریں تو میں آپ کو مانوں گا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے 100 شرطیں نہیں پیش کی، صرف ایک شرط پیش کی، صرف ایک شرط اور ایک ہی لفظ کے اندر. شاید بھی ایک لفظ بھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو بس ایک کام کر دو، فاتبعونی، میری پیروی اختیار کر لو رسول کی. رسول سے کہا جا رہا ہے کہ رسول کی زندگی کو فالو کرو بس. فاتبعونی، کیا انجام ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، خود خدا تم سے محبت کرے گا. یہ کتنا کامل نسخہ ہے. میں چلا تھا اللہ سے محبت کرنے کے لیے، میرا مقصد کیا تھا کہ میں اللہ سے محبت کروں. نسخہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس پر عمل کروں گا تو صرف یہ نہیں کہ میں محبت کروں گا، خود خدا مجھ سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ آپ کمال دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ میں کیا چیز اس پوری کائنات میں، میری حقیقت کیا. آپ دیکھیے، اور ایک ایسا نسخہ بتا دیا ایک لفظ کے اندر کہ اگر میں نے یہ ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ زندگی کے ہر معاملے میں رسول کی پیروی کروں گا، تو پھر اس مقام پہ پہنچوں گا کہ خود اللہ جو کائنات کا مالک ہے مجھ سے محبت کرے. اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ انسان کا. دیکھیے یہ پورا دین ہے کیا، یہ باتوں میں آئے گی اس کے بعد. اس پورے دین کا مقصد کیا ہے، دین کی فلسفی کیا ہے. ہر سبجیکٹ کا، ہر علم کا ایک سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. مثلا ہم اکنامکس پڑھتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے ہیومن وانٹس اور اس کا سیٹسفیکشن، کہ بھئی لوگوں کی خواہشات کیا ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے اور انہیں کیسے سیٹسفائی کیا جائے. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے اکنامکس کا. مثلا ہم جیوگرافی پڑھتے ہیں، علم ہے جغرافیہ، زمین کی سطح کا مطالعہ کرنا، جو زمین کی یہ سرفیس ہے اس کا مطالعہ کرنا، یہ جیوگرافی کا مقصد ہوتا ہے. جیولوجی
زمین کے جو اندر طبقات ہیں ان کا مطالعہ کرنا، ان کو جاننا کہ وہ کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ جیولوجی کا مقصد ہے۔ فزکس، یہ جو طبعی عوامل ہیں، عناصر ہیں، ان کا مطالعہ کرنا، یہ فزکس ہے۔ کیمسٹری، جب چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو ان کے نتائج کیا پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو مطالعہ کرنا، یہ کیمسٹری کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس، انسانی جسم کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ انسانی جسم کے کیا مسائل ہیں۔ باٹنی، یہ پتے جو ہیں، جو نباتات ہیں، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہر علم کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے، دین کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے، دین کا کام کیا ہے، دین کا ہے کہ تو اس کا بس ایک ہی جواب ہے۔ سارے ایکسپرٹس نے ایک ہی جواب دیا، مغربی مفکرین کا بھی ایک ہی جواب ہے، مشرقی مفکرین کا بھی جواب ہے کہ دین کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے قائم کر دیا جائے، بس یہ ہے دین کا کام۔ اور یہی ضرورت ہے دین کی ضرورت یہی ہے کہ بغیر دین کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آج جتنے سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں یونیورسٹی میں، لوگ کہتے ہیں صاحب آج دین کی ضرورت کیا ہے، دنیا ترقی کر چکی، اتنی چاند تک پہنچ گئی، آج دین کی ضرورت کیا ہے؟ بتاؤں آپ کو ضرورت کیا ہے۔ دیکھیے آج یونیورسٹیز میں کتنے سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں، اب تو ہزاروں کی تعداد تک پہنچ گئی سبجیکٹس کی مقدار۔ آپ ہر سبجیکٹ کا مطالعہ کیجیے کہ ہر سبجیکٹ کا مقصد کیا ہے، ہر سبجیکٹ کا جتنے اب تک پڑھایا جا رہا ہے یونیورسٹی میں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں، ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا یہ مقصد ہے، ہمارا یہ مقصد ہے، مگر کوئی سبجیکٹ بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا، کوئی سبجیکٹ، کہ میرا کام یہ ہے کہ میں بندے کا تعلق اللہ سے قائم کروں، سوائے دین کے، ریلیجن کے، اور کوئی سبجیکٹ یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ جی ہمارا کام یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے قائم کرتے ہیں۔ تو اگر اور مضامین میں آپ کتنی بھی ترقی کر جائیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین کی ضرورت نہیں باقی؟ اس کی مثال ایسی ہے، میں کہا کرتا ہوں جیسے مثلا فرض محال میں آپ کے گھر میں آؤں اور آپ کے گھر میں آ کے دیکھوں صاحب بہت اچھا ڈرائنگ روم ہے آپ کا، بہترین ڈرائنگ روم، میں کہوں صاحب کیا اچھا آپ کا ڈرائنگ روم ہے، بس اب آپ کو بیڈ روم کی ضرورت نہیں ہے، تو لوگ ہنسیں گے بھائی کیا یہ کیا توجیہ ہے، ڈرائنگ روم بہت اچھا ہے اسے آپ کو بیڈ روم ضرورت نہیں، بیڈ روم جا کے دیکھوں وہ بہت اچھا بیڈ روم ہے صاحب آپ کا، اب آپ کو کچن کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی بیڈ روم کا کام اور ہے، ڈرائنگ روم کا مقصد اور ہوتا ہے، کچن کا مقصد ڈرائنگ روم کتنا بھی اچھا ہو لیکن اس سے بیڈ روم کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، اس سے کچن کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے کسی مضمون میں آپ کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، سائنس میں آپ کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، جیولوجی میں آپ کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، فزکس میں آپ کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمام مضامین کا مقصد اور ہے اور دین کا مقصد ہی کچھ اور۔ صلوات اور یعنی آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ سائنس کی مدد سے آپ چاند تک تو پہنچ سکتے ہیں، مریخ تک تو پہنچ سکتے ہیں، مگر خدا تک نہیں پہنچ سکتے، چاند کے پیدا کرنے والے تک نہیں پہنچ سکتے، مریخ کے بنانے والے سے اس تک اگر پہنچ سکتے ہیں تو دین کے ذریعے پہنچ سکتے۔ آپ دیکھیے اس آیت میں طریقہ بتایا کیسے پہنچیں گے اللہ تک، وہی طریقہ، وہ طریقہ کیا ہے اللہ تک پہنچنے کا، اس آیت میں ایک لفظ بتایا گیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو۔ دیکھیے تعلقات 10 قسم کے ہوتے ہیں، کوئی دوست ہے، کلاس فیلو ہے، تعلق ہے، میں دکاندار ہوں، کوئی آگے مال خریدتا ہے بھی تعلق ہے میرا اس، میں ڈاکٹر ہوں، کوئی مریض آتا ہے میرے پاس یہ بھی تعلق ہے، میرا کوئی گھر کے پاس پڑوسی رہتا ہے یہ بھی میرا تعلق ہے، کوئی میرا ساتھی رہا ہے کبھی ہمارا وہ میرا دوست ہے، تعلق ہے اس سے۔ تعلقات تو بہت سے ہیں، کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، ضرورت کے تعلقات ہوتے ہیں، مطلب کے تعلقات ہوتے ہیں، پڑوس کے تعلقات ہوتے ہیں، سب تعلقات ہوتے ہیں، مگر سب سے اصلی، حقیقی اور گہرا تعلق کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے محبت کا۔ جو پڑوسی کا تعلق ختم ہو جائے گا، پڑوس ہو گیا، وہ چلا گیا گھر، اس سے کہیں اور گھر لے لیا، میں نے اور گھر لے لیا، تعلق ختم ہو گیا۔ کاروباری تعلق تھا، جب تک مجھ سے مال خریدا تھا تعلق تھا، جب اس نے مجھ سے مال خریدا چھوڑ دیا تعلق ختم ہو گیا۔ کلاس فیلو تھا، جب تھا تعلق، اب پتہ بھی نہیں، آج بھی نہیں، ختم ہو گیا۔ لیکن جس سے محبت ہو گئی دل سے، جس سے تعلق قلبی ہو گیا، وہ تعلق باقی رہتا ہے، وہ تعلق قائم رہتا ہے، کیونکہ وہ اصلی تعلق ہے۔ سب سے گہرا، سب سے حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو قلبی تعلق ہوتا ہے، جو محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ تو سب سے گہرا تعلق اگر تم اللہ سے قائم کرنا چاہتے ہو
ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے سب سے گہرا یعنی محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں ہوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ترک دنیا کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کاروبار چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں لمبے لمبے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دیوانہ وار بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ فاتبعونی، بس رسول کی پیروی کر لو۔ یہ ہے، اگر یہ ایک فیصلہ کر لیا آپ نے تو کہاں پہنچے؟ یحببکم اللہ، خود خدا تم سے محبت کرے۔ اقبال نے کہا بمصطفیٰ برسن خیشرا، بمصطفیٰ برسن خیشرا، کہ دی ہموس، مصطفیٰ تک خود کو پہنچاؤ، مصطفیٰ کی پیروی اختیار کرو کہ سارا دین بس یہی ہے۔ دیکھیے اسی آیت کے تحت کریں، بے مصطفیٰ شاعری نہیں ہے، تفسیر ہے قرآن، بے مصطفیٰ برسن خیشرا کہ دی ہموس، مصطفیٰ تک خود کو پہنچاؤ کہ سارا دین بس یہی۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اگر محمد مصطفیٰ تک نہ پہنچے تو جو کچھ بھی ہے وہ کفر ہی کفر ہے، بو لہبی بو لہبی۔ سمجھے ڈاکٹر اقبال نے اس شعر کو، اس آیت کا ترجمہ کر دیا ہے شعر میں۔ جس آیت میں کہا گیا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سارا دین یہ ہے کہ میری پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو۔ رسول ہے لنک، اللہ سے ملانے والا لنک جو ہے وہ رسول ہے۔ دو، ایک اللہ کی ذات ہے لا متناہی، ایک بندے کی ذات ہے محدود، ایک وہ ذات ہے کامل، ایک میری اور آپ کی ذات ہے ناقص، ایک وہ ذات ہے غنی، ہم ہیں محتاج فقیر۔ اب ان دو میں تعلق کیسے قائم؟ سوال یہ ہے کہ ان دو متضاد چیزوں میں تعلق کیسے قائم؟ تو ایک لنک ہونا چاہیے، درمیان میں ایک لنک ہونا چاہیے۔ اب لنک کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے لنک کے لیے شرط کیا ہوتی ہے، ابھی سر دوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے یہ ایک چھت ہے، طبقہ ایک منزل کی پہلی منزل ہے مثلاً، یہ مثلاً گراؤنڈ فلور ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان لنک کون چیز ہو سکتی ہے؟ ان دونوں کے درمیان تعلق کون سی چیز پیدا کر سکتی ہے؟ سیڑھی۔ سیڑھی اگر ہوگی تو ان دونوں طبقوں میں تعلق قائم ہو جائے گا۔ جب میں سیڑھی پہ چڑھوں گا اس پہ پہنچ جاؤں گا، آپ وہاں چاہیں ادھر پہ نیچے آ جائیں گے، تعلق قائم ہو گیا دونوں۔ مگر کون سی سیڑھی؟ ہر سیڑھی نہیں، کون سی سیڑھی ان دونوں طبقوں میں تعلق پیدا کر سکتی ہے؟ صرف وہ سیڑھی جس کا ایک سرا زمین سے ملا ہو، دوسرا سرا چھت سے ملا ہو۔ اگر یہ اس طریقے سے سیڑھی بنائی جائے گی تو وہ تعلق پیدا کرے گی زمین کا چھت سے۔ دیکھا آپ نے، اس کا ایک پہلو زمین سے، اگر ایک پہلو زمین سے نہیں ملا ہوا تو میں چڑھوں گا کیسے؟ اور دوسرا پہلو اس منزل سے نہیں ملا ہوا تو پہنچوں گا کیسے؟ تو صرف وہی سیڑھی تعلق کر سکتی ہے جس کا ایک سرا زمین سے ملا ہو، دوسرا سرا چھت سے ملا ہو۔ تو اب اسی لیے کہا کہ انما انا بشر مثلکم، قرآن، اب سمجھیے آیت کو، انما انا بشر مثل، میں، حضور فرمانا قرآن، حضور فرمانا ہے میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی میرا تعلق تم سے ہے، میرا ایک سرا تم سے ملا ہوا ہے۔ انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، مگر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، یوحا الیہ، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، یعنی میرا ایک سرا تم سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا اللہ سے ملا ہوا ہے۔ یعنی بشر ہوں، بشر ہونے میں کوئی شک نہیں، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ مگر یہاں بات ختم نہیں ہوتی، ساری بات یہ دیکھیے، ایک صاحب نے کہا کہ نماز پڑھنا تو حرام، نماز پڑھنا تو حرام ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن کہاں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اتنا تو علماء کہتے ہیں نماز پڑھو نماز کریں، قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز پڑھنا حرام ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ لکھا، قرآن لکھا کہ لا تقربوا الصلاۃ،
ہے قرآن میں لکھا ہو، ہرگز نماز سے قریب بچ جانا، ہرگز نماز سے قریب بچ جانا۔ آپ یہ پڑھتے رہے تو پھر نماز تو حرام ہوئی۔ پھر آپ جو نماز پڑھے اس کو یہ سنا دیجیے کہ لا تقربوا الصلاۃ، قرآن میں لکھا ہوا کہ نماز کے قریب بھی ہو جانا ہے۔ نماز پڑھنا تو الگ، قریب پھٹکنا بھی نہیں۔ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، مگر یہ تو آدھی بات پڑھ رہے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ آگے ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کے عالم میں ہو، ایمان ہوگا جب نیند کے عالم میں، تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا تم کیا کہہ رہے، اس عالم میں نماز کے قریب بچ جانا۔ اب پوری آیت پڑھیں گے تو مطلب واضح ہوگا، آدھی آیت پڑھیں گے تو یہ تو آپ آدھی بات کر رہے ہیں کہ ہم جیسا ہے رسول، یہ تو آدھی بات کر رہے ہیں آپ، جیسے کہ آدھی آیت پڑھی جائے کہ لا تقربوا الصلاۃ، یہ وہی والی بات۔ یہ تو آیت پوری پڑھو نا۔ ٹھیک ہے یہ کہا گیا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، یہ تو کہا ہے کہ تم جیسا بشر ہوں، مگر بات یہاں ختم کہاں ہوئی؟ وہ یوحا الیہ، تم جیسا ہوں مگر مجھ پر وحی اترتی ہے۔ تو بھائی اگر بات کہو تو پوری کہو، فقط بشر نہ کہو، صاحب وحی بشر کہو۔ اگر بشری کہنے کا شوق ہے تو پھر صاحب وحی بشر کہو۔ اس کی میں اور مثال دوں، ابھی بات نہیں ہوئی بات۔ دیکھیے ہماری منطق میں علماء کرام موجود ہیں، پرانی ہماری یونانی منطق میں آدمی کی تعریف کی جاتی تھی، ڈیفینیشن انسان کی، پرانی جو رومن اور یہ یونانی منطق تھی، اس میں تعریف تھی آدمی کی حیوان ناطق۔ حیوان ناطق، ناطق مانی بولنے والا نہیں، سوچنے والا، سمجھنے والا، نطق سمجھنے کے معنی میں، یعنی وہ حیوان جو سوچتا ہے سمجھتا ہے۔ یہ تعریف ہے منطق کی، تمام علماء کرام موجود تصریح فرمائیں۔ حیوان ناطق یعنی انسان، حیوان تو ہے ہی، جو حیوان میں جس میں زندگی ہو، حیات ہو جس کے اندر، وہی جو حیوان کرتے ہیں وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، جو تمام حیوان کرتے ہیں وہ انسان بھی کرتا ہے۔ حیوان تو ہے، لیکن حیوان ناطق، سوچنے سمجھنے والا حیوان۔ اب اگر آپ مجھے فقط حیوان کہیں، تعریف تو ہے، تعریف لکھا ہے انسانی تعریف حیوان ناطق، آپ کسی کو کہے گا آپ حیوان ہیں تو مارنے میں کھڑا ہو جائے، کیونکہ آپ آدھی بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ اسے یہ گالی دے رہے ہیں۔ آپ نے اگر اس کو کہا کسی آدمی کو حیوان تو یہ گالی ہے، انگریزی میں بھی گالی، اردو میں بھی گالی، فقط حیوان کہے تو گالی۔ ہاں اگر حیوان ناطق کہیں تو سلام کرے گا وہ۔ اسی طرح انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، مگر بات ختم نہیں ہوئی، یوحا الیہ، بشر ہوں جس پر وحی آتی ہے۔ اب اگر نبی کو فقط بشر کہا تو ایسے ہی ہے جیسے کسی حیوان ناطق کو، انسان کو فقط حیوان کہا، وہی مانیے جو آج فقط حیوان کا، اسے پورا کہو حیوان ناطق۔ اگر نبی کو بشر کہنا ہے تو پھر آپ کہیے وہ بشر جو صاحب وحی ہے، یہ ہے مقام نبی۔ اور پورے قرآن میں پڑھ جائیے آپ، خدا کی قسم کبھی مومنین نے نہیں کہا کہ ہم جیسا رسول، یہ علماء موجود ہے، تینوں گواہی دیں گے۔ کوئی ایک آیت دکھا دیجیے مجھے کہ مومنین نے کہا ہو کسی نبی کے لیے کہ یہ ہم جیسا بشر ہے۔ جب بھی کہا کہ ہم جیسا بشر ہے کسی نبی کو، وہ ہمیشہ کافروں نے کہا اور منکروں نے کہا۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، ہمیشہ کافروں نے کہا کہ ہم جیسا بشر ہے۔ یہ بازاروں میں چلتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، یہ کیسے نبی بن گیا، یہ تو ہم جیسا بشر ہے، یہ ہمیشہ کافروں نے کہا ہے۔ یہ آپ جو کہتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ ہم جیسا بشر ہے، یہ آپ کافروں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، قرآن کو ایڈوکیٹ نہیں کرتے ہیں۔ بھائی یہ تو وہ بشر ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، راتوں رات لے گئے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، دور والی مسجد تک۔ مسجد اقصی کے معنی یہ مسجد اقصی نہیں ہے جو بیت المقدس میں ہے، لفظی ترجمہ اس کا جو امام نے فرمایا، مسجد اقصی بہت سب سے زیادہ دور والی مسجد تک لے گئے، چوتھے آسمان وہاں لے گئے، الذی بارکنا حولہ، جس کی ہر طرف اللہ کی برکتیں ہی برکتیں، وہاں لے گئے وہ اللہ، اور اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے۔ یعنی عجیب بات ہے، یہ عجیب مقام ہے کہ صاحب جب کسی کی، اور یہ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ تعریف جو حضور کی گئی ہے وہ آیت معراج میں کی ہے،
اور میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کہیں رسول کی تعریف ہے ہی نہیں. سب لکھتے ہیں کہ سب تعریف تو کی گئی رسول اللہ کی آیا معراج میں، اور آیا معراج میں رسول اللہ کی تعریف کہیں بھی نہیں. آیا معراج یہ کہی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ پاک ہے وہ اللہ، ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو. یہ کمال دیکھیے آپ، پاک ہے وہ جو لے، تعریف اللہ کر رہا ہے اپنی، رسول اللہ نہیں کر رہا. حالانکہ معراج کی بات ہو رہی ہے اور تعریف کر رہا ہے اللہ اپنی. دیکھیے یہ تعریف کا انتہائی اعلیٰ مقام ہے. میں بتاؤں آپ کو، ایک تو یہ ہے کہ میرا شاگرد ہے، میں کہوں صاحب یہ میرا شاگرد ہے، یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، یہ بڑا قابل ہے، صاحب اس نے فلاں کتاب لکھی ہے، اس نے فلاں کتاب لکھی ہے، تعریف کی جائے اپنے شاگرد کی. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. استاد کی شاگرد کی تعریف کرے، بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے تعریف. مگر اس سے بہت بلند تعریف کیا ہے کہ میں یہ کہوں کہ جناب آپ میری شان دیکھیے، میرا علم دیکھیے، میرا مقام دیکھیے کہ میں اتنے بڑے عالم کا استاد ہوں. میں اپنی تعریف کروں شاگرد کی بنیاد پر، میں اپنی تعریف کروں اپنے شاگرد کی بنیاد پر، تو کتنا بڑا مقام ہو. کیسا بندہ ہوگا وہ کہ رب اس کی وجہ سے اپنی ذات کی تعریف کر رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اس بندے کو لے گیا اپنے پاک میں. صلوات بر محمد. ایک دفعہ کراچی یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ نے عید میلاد النبی کا جلسہ کیا تھا. سارے سائنس کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ اتفاق مجھے بلایا تھا. اب وہ ایک سائنس کے پروفیسر صاحب کھڑے ہوئے، بہت موٹا چشمہ چڑھائے ہوئے، کہنے لگے کہ صاحب آپ یہ ثابت فرمائیں کہ حضور کو کیسے لے گیا اللہ میرا. یہ بجائے حضور کیسے گئے میراج، کیسے گئے، ایک آدمی کیسے گیا میراج پر آ کے. یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ یہ سارے سیارے ہیں. پورے اس نے بہت لمبی تقریر کی کہ یہاں تو ایسا ہوتا ہے، وہ وہاں پر بڑے بڑے جو ہیں وہ جو ہیں سیارے چل رہے ہیں، وہاں ایکوریٹ جانا پڑتا ہے، حساب کرنا پڑتا ہے. حضور کیسے چلے گئے آخر بغیر تمام چیزوں کے؟ وہاں سانس کیسے لیا، وہاں آکسیجن کہاں تھا، وہ اس نے بہت سی ٹیکنیکل کوشچن. جب وہ تقریر کر چکی اپنی پروفیسر صاحب، تو میں نے کہا کہ میں نے اور یا قرآن نے یہ کہا کب ہے کہ رسول ہوئے ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ رسول ہوئے ہیں میراج؟ ہمیں تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں. قرآن کہتے ہی نہیں کہ رسول ہوئے. قرآن تو کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. اب آپ کو پوچھ رہا ہے تو اس سے پوچھئے کہ کیسے لے گیا، تو ہر چیز بتا دو. صلوات بر محمد وعلی. اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا ہے کہ حضور گئے تو میں جواب دیتا آپ کو کہ ایسے گئے ایسے گئے، وہ تو کہا ہی نہیں. میں تو اللہ اپنی ہدایت کرا ہے کہ پاک وہ ہے جو لے گیا، تو اس سے جو لے گیا اس سے پوچھیے. اور یہ بات بہت بڑی ہے کہ لے گیا. دیکھیے یہ حضور کا عظیم عظیم مقام. دیکھیے ایک ہوتا ہے طالب اور ایک ہوتا ہے مطلوب. دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو آپ سے اپنے تعلقات بڑھانا چاہتا ہے، ایک وہ ہے جس سے آپ چاہتے ہیں تعلقات بڑھانا. یہ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں. فرض مان میں چاہتا ہوں آپ سے تعلقات بڑھانا، تو میں پوچھوں گا جناب حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا بنگلہ بنایا ہے. اگر ہاں بنایا ہے، اب بنایا. تو بھائی حضرت میں چاہتا ہوں کہ بھی آپ مجھے دکھائیں تو صحیح کیسا بنگلہ بنایا ہے. اچھا تو صاحب آ جائیے گا، دیکھیے آپ ٹیلی فون کر لیجیے گا مجھے، انشاءاللہ اگر فارغ ہوا تو میں آپ کو ٹائم دے دوں گا، آ جائیے گا دکھا دوں گا آپ کو. اب میں آیا، آپ نے مجھے کمرہ دکھا دیا، ہوگی بات. یہ کیا ہے کہ میں طالب، یہ کیا ہوا کہ میں طالب تھا آپ سے تعلقات بڑھانے کا. اب ایک ہوتا ہے کہ جناب آپ طالب ہیں مثلا مجھ سے تعلقات بڑھانے کے، تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ مجھ سے درخواست کریں گے کہ جناب آپ کبھی میرے گھر تشریف لائیے. اس کے بعد پھر سواری بھیجیں گے کہ نہیں آپ رحمت آپ کو ہوگی، میں سواری بھیجتا ہوں یا خود آؤں گا یا ڈرائیور بھیجوں گا، آپ آئیے. آپ دیکھیے حضور جو تمام روایتیں ہیں شیعہ سنی متفق کہ حضور سو رہے ہیں بستر پر. یہ بھی آپ دیکھیے کیا شان بے نیازی ہے. جو طالب ہوا کرتا ہے وہ سویا نہیں کرتا اور رات بھر جگہ کرتا ہے، لیکن رسول سو رہے ہیں. جبرائیل آئے، پیروں پر ہاتھ رکھا، پیروں پر ہاتھ رکھ کر حضور کو اٹھائے.
سیر کبیر سے پڑھا ہوں صاحب مفرود الغازی، پیروں پر ہاتھ رکھ کے رسول کو اٹھائے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات فرمائے. دیکھیے اور یہ براق لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، سواری بھی لے کر آیا ہے. دیکھا آپ نے، دیکھا یہ. اور اب آیت کو پڑھ لیجیے. اگر حضور طالب ہوتے تو آیت یوں اترتی کہ بڑا پاک بندہ ہے وہ آیا اللہ کے پاس معراج پر. یہ نہیں کہا سبحان الذی اسرا، پاک وہ ذات ہے جو لے گئی اپنے بندے کو. خود آیت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ طالب خدا ہے اور رسول مطلوب. اور پھر آپ دیکھیے آیت کا مقام کہاں تک پہنچا. قرآن سورہ نجم، زیادہ نہیں کروں گا وقت نہیں ہے. اب دیکھیے مقام اس انسان کی بلندی کی انتہا دیکھیے. اب معراج کو بیان کر رہا ہے قرآن، خود بیان کر رہا ہے، حدیث سے بھی نہیں آ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے دنا، وہ اور آگے بڑھا، قریب، فتدلّا، پھر اور قریب ہوا. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، علماء کرام موجود. دنا وہ قریب ہوا رسول، فتدلّا پھر اور قریب ہوا، فقاب قوسین پھر اتنا قریب ہو گیا جتنا دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے. دو کمانیں رکھ دی جائیں ایک کے بعد ایک تو جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے. فقاب قوسین، دو کمانوں کی برابر. اگر آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی تو میں سمجھتا کہ بس ٹھیک ہے، ایک ذہن میں تصور آ جاتا کہ کتنا قریب ہوا بندہ اللہ سے، ایک اندازہ تو ہو جاتا، میجرمنٹ تو ہو جاتا ایسے بھائی اتنا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. مگر آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، قریب ہوا اور قریب ہوا. فقاب قوسین پھر دو کمانوں کے برابر ہو گیا. پھر آیت کہتی ہے اور ادنا، پھر اور اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. پھر نہیں بتایا کتنا قریب ہوا. اب وہ جو خالق کلام ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے پر قادر ہے، جب وہ نہیں بتا رہا کہ کتنا قریب ہوا تو میں کیسے بتا دوں کہ وہ کتنا قریب ہوا. صلوات اور محمد کتنا قریب ہوا کہ خالق کلام جو ہر چیز پہ قادر ہے وہ نہیں قرب کا تعین کر رہا ہے تو کتنا قریب ہوگا جو قابل بیان ہی نہیں ہوگا. اگر وہ قرب قابل بیان ہوتا تو خالق کا بیان اس کو بیان کرتا. وہ ایسا قرب تھا کہ اس کو یہیں پہ چھوڑ دیا کہ او ادنا، بس پھر اور قریب ہوا، کتنا قریب ہوا پتہ نہیں. یہ ہے مقام معراج. یہ ہے وہ بندہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ہم جیسا ہے. قرآن کیا بتا رہا ہے اور آپ کیا فرما رہے ہیں. اور ایک بات اور بتا دوں کیونکہ یہ خیانت ہوگی، اگر یہ بات نہیں ہوگا تو خیانت ہوگی. یہ فرض ہوتا ہے کہ دونوں پہلو بیان کیے جائیں. دیکھیے معراج کے بارے میں ایک تھیوری اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے، اور اس کی روایت کی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. وہ فرماتی ہیں کہ جناب معراج جو تھی یہ روحانی تھی. اور اس کا ثبوت کیا پیش کرتی ہیں؟ وہ ثبوت وہ یہ پیش فرماتی ہیں کہ حضور کا جسم تو بستر پہ موجود تھا. حضور کا جسم تو بستر پہ موجود تھا. تو جب جسم بستر پہ موجود تھا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ظاہر ہے کہ روحانی معراج تھی. روحانی طور پہ گئے تھے، جسمانی طور پہ نہیں گئے، روح گئی تھی. اور مولانا مودودی صاحب نے اس پر ایک جملہ لکھا ہے، باقی وہ جملہ بڑا تگڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے کسی شوہر کے بارے میں کہ وہ رات میں کہاں تھا اس کا بہترین بتانے والی تو بیوی ہوگی. بات صحیح ہے کہ بھائی جب ام المؤمنین یہ کہہ رہی ہیں کہ بستر حضور تو بستر پہ تھے، جسم تو بستر پہ رہا، تو یہ تو ایک بڑا تگڑا آرگومنٹ ہے. حالانکہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، بعد میں اس روایت کو رد کر دیا انہوں نے مانتا، لیکن یہ جملہ لکھا کہ بہرحال ایک زوجہ بتا رہی ہے. اب میں کیا کہوں، مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے، خدا کی قسم معاف کیجیے گا، شرم آتی ہے مجھے کہتے ہوئے. کہنا پڑتا ہے مجھے کہ بھائی ذرا سا آپ یہ تو غور فرمائیں کہ معراج کہاں ہوئی ہے. معراج ہوئی ہے مکے میں، اور بی بی سے شادی ہوئی ہے مدینے میں. اور اس کا ثبوت خود آیا تھا قرآن کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مسجد حرام سے لے گیا، یعنی مسجد حرام مکے کے مسجد کہتے ہیں، مدینے کے مسجد کہتے ہیں مسجد نبوی. اب اور کیا مدینے سے معراج ہوتی تو ان بی بی کا بیان قابل توجہ تھا.
لیکن معراج تو وہاں ہوئی تھی کہ جہاں بیوی ساتھ تھی نہیں. اب وہ بیان معتبر ہوگا یا اس کا بیان معتبر ہوگا جو یہ کہے کہ میں نبی کے ساتھ اس طرح رہا کرتا تھا جیسے اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے بھی چلا کرتا ہے. اب بتائیے کس کا بیان سچا ہوگا؟ آپ تحقیق کے طور پر بتائیے مجھے. اور جب حضور صبح کو آئے ہیں معراج سے اور آ کے بیٹھے اور اصحاب کرام تشریف لائے اور آپ مسکرا کر آپ نے فرمایا کہ میں رات کو معراج پر گیا, تو صحابہ حیران ہوئے. مگر حضور نے دیکھا کہ علی مسکرا رہے ہیں, فرمایا سب حیران ہیں, تم مسکرا رہے ہو؟ کہ حضور میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ آپ فرمائیں گے آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا یا میں بتاؤں گی آپ نے کیا کیا دیکھا. ختم کرتا ہوں ایک جملہ کہہ کے وضاحت پہ آتا ہوں. ہمارے استاد تھے بڑے بزرگ محترم مولانا سید محمد دہلوی صاحب قبلہ اللہ مقام. وہ معراج میں پڑھتے تھے تو بڑی شان پان سے پڑھتے تھے, خاص سبجیکٹ تھا ان کا معراج. تو جب وہ اس موضوع پہ آئے کہ صاحب یہ بہت بڑا علمی مسئلہ ہے, یہ وقت نہیں جو اس کو پوری طرح سے عرض کروں گا یہ روحانی معراج تھی یا جسمانی معراج تھی. یہ بہت بڑا ایک علم کلام کا بڑا یعنی سخت موضوعات میں سے ایک موضوع ہے کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی, یعنی حضور جسمانی طور پہ گئے تھے وہاں یا روحانی تھے. پہلی بات تو خیر میں کروں گا, مولانا کے جو بات کروں گا کہ خود قرآن بتا رہا ہے کہ جسمانی معراج تھی. کیوں؟ دیکھیے قرآن نے کیا کہا, قرآن کو دیکھیے, حدیث کی بے بات نہیں کر رہا قرآن. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا. اب عبد جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے روح سے اور جسم سے. اب مرکب ہوتا ہے روح سے اور جسم سے. اگر اللہ فقط روح کو لے کے گیا ہوتا ہے تو یہ خیانت تھی اور یہ غلط بیانی تھی کہ وہ کہتا کہ میں عبد کو lے گیا. اسے کہنا پڑتا کہ میں عبد کی روح کو لے گیا. صلوات پر محمد. توبہ تو یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ دوسرے جمہور عالم اسلام کے خلاف, تیسرے حدیث کے بھی خلاف ہے جو حضور نے معراج کے حدیث سے بیان کی ہیں. وہ بہت طویل ہیں, وقت نہیں ہے, میں تو ختم ہونے جا رہا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں وقت سے میں, تو وہ بہت طویل ہیں. لہذا وہ تمام حدیثیں بتاتی ہیں کہ جسمانی طور پر آپ ہے. مثلا چھوٹی سی بات کہوں کہ جب چلے وہ مقام آیا, بہت وقت نہیں ہے, جب جبرائیل سے الگ ہونے کا مقام آیا, جبرائیل سے الگ ہونے کا مقام آیا. ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا کہ جہاں جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ بس میں یہاں تک آ سکتا تھا. اس کے بعد تو وہ مقام شروع ہوتا ہے کہ اگر میں ایک بال کی برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو میرا پورا وجود جل کر راکھ ہوتا ہے. اب اس سے آگے تو نہ آج نہ کوئی نبی جا سکا ہے, نہ کوئی رسول جا سکا ہے, نہ کوئی ملک مقرر جا سکا ہے. بس یہ تو آپ کا مقام ہے, آپ جائیں. اور حضور گئے اور تمام روایات کے اعتبار سے نئے جوتوں کے گئے. جبکہ موسیٰ جب طور میں آئے تھے تو خاص طور سے کہا گیا تھا وخلا نعلیک, موسیٰ جوتے اتارو, تم ایک مقدس وادی میں. حضور عرش پر گئے جوتے پہن کر, یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ بندہ ہے جو مطلوب ہے میرا, یہ محبوب ہے میرا, اس کے جوتے بھی مجھے عزیز ہیں. جو ان کے جوتوں کے بالا بن جائے گا وہ بھی مجھے عزیز ہو جائے گا. کیا اچھا شاعر نے کہا, شاعر کہتا ہے تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ان کے قدموں تک پہنچ جانا, ان کی پیروی کر لینا, ان کے جوتوں کی طرح سے ان کا ساتھ ہو جانا, یہ بھی ہماری معراج, ہماری یہی معراج, یہ ہے اس کا مقام. اور بس استاد کا جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں. تو مولانا فرمایا کرتے تھے ساری بحثیں کرنے کے بعد ٹیکنیکل کہ جسمانی معراج تھی کہ روحانی معراج تھی, وہ بہت گہری بحثیں کیا کرتے تھے اور وہ اس کا بیان کا وقت نہیں, لیکن آخری جو فرماتے تھے وہ سناؤں گا آپ کو. وہ کہا کرتے تھے صاحب اگر یہ ساری معراج جو تھی, یہ ساری معراج اگر روحانی تھی یعنی خواب میں ہوئی تھی, جسمانی طور پہ نہیں ہوئی تھی, تو یہ اتنی بڑی آیت کا آنا اور اللہ کا اپنی تعریف کرنا کہ میں لے گیا, پاک ہے وہ جو وہ لے گیا,
تو یہ کون سی بڑی بات تھی؟ یہ تو افیم کی ایک گولی وہی کام کر سکتی ہے. تو آپ گھر کی گولی کھا لیں اور آپ کو روحانی بے حاصل ہو جائے گی. تو اس پر یہ پوری آیت اترنا اور یہ پوری آیت معراج کی یہ تمام تفسیر بیان کرنا، یہ سارا تو پھر تماشا بن جائے گا. ماننا پڑے گا کہ یہ روحانی معراج نہیں تھی بلکہ جسمانی معراج تھی کہ حضور میں جسم کے عرش الہی تک پہنچے تھے. صلوات بر محمد. اور دیکھیے فضائل ہم اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے بھی پڑھتے ہیں معرفت کے علاوہ، کہ صحیح معنی میں مصائب جب ہی ہوتے ہیں جب انسان جانے کہ جو اتنا بڑا انسان تھا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. ہائے وقت نہیں ہے. صحیح مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف دونوں سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ حضور پر نزع کا عالم، حضور پر نزع کا عالم. اور حضور آنکھ کھولی اور فرمایا، اصحاب بیٹھے ہوئے جاؤ طرف، اصحاب کبار، اصحاب کرام بیٹھے ہوئے، فرمایا ایتونی بدوات و قلم، مجھے ایک دعوات اور قلم لا دو. سأکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو. بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. ایتونی بدوات و قلم، مجھے ایک دوات و قلم لا دو. سأکتب لکم کتابا، میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں لن تضلوا بعدی کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو. بخاری شریف میں یہ ہے کہ ایک گروہ اصحاب کرام کا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا نہیں، ہم آپ کو دوات قلم نہیں دیں گے. اس لیے نہیں دیں گے کہ ہمیں آپ کی تحریر کی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اور پھر کہا اس نے کہ ان ھذا الرجل لیہجر، ترجمہ کرتے ہوئے مجھے بڑی دقت ہو رہی ہے، یہ اس وقت جو آدمی ہے ہذیان پک رہا ہے. بیماری میں ایک عالم ایسا آتا ہے، بیماری میں ایک ایسا وقت آتا ہے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں یہاں، کہ پھر آدمی کا ذہن تو ختم ہو جاتا ہے، اب صرف زبان چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں بے معنی قسم کے الفاظ جو ہیں وہ انسان کے منہ سے نکلتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہذیان. یہجر، ان ھذا الرجل لیہجر، یہ آدمی ہذیان پک رہا ہے. صحیح بخاری میں نام نہیں ہے، یہ ہے کہ ایک گروہ نے اصحاب کے یہ کہا کہ ان ھذا الرجل لیہجر. مسلم شریف میں نام بھی موجود ہے کہ اس گروہ کے سردار نے یہ کہا، اور وہ نام موجود ہے، وہ آپ مسلم شریف میں دیکھ سکتے ہیں. ایک بزرگ کا نام بھی موجود ہے بالکل، اور میں باپ کے فقط نام ہی لکھا ہے، نام بھی لکھا ہے، اس آدمی کا باپ بھی لکھ نام لکھا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ان ھذا الرجل لیہجر، یہ آدمی ہذیان پک رہا ہے. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. بس اب میں ایک بات پڑھوں گا اور پھر مسائل پہ آتا ہوں. دیکھیے میں یہ پوچھتا ہوں ایک بات، یہ میں مانتا ہوں کہ جب آدمی مرنے والا ہوتا ہے تو وہ ہذیان اس کے منہ سے یعنی ایسی باتیں کرتا ہے جو بے معنی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے مثال دے کے بتاتا ہوں. میں فرض محال میں مر رہا ہوں، آخری وقت ہے میرا. اب اگر میں مرتے ہوئے یہ کہوں کہ بھائی بیٹے سے کہوں بیٹا دوا قلم لاؤ، میں ایک نسخہ لکھ دوں تمہیں، کوئی اچھا دوا، ایک نسخہ لکھ دیتا ہوں میں تمہیں، ایک پرسکرپشن لکھ دیتا ہوں تمہیں دواؤں کا، بیماریوں کا، تو یقیناً بیٹا سمجھ جائے گا کہ یہ جا چکے ہیں، زندگی پر نسخہ لکھا نہیں انہوں نے. اب اس وقت کیا نسخہ لکھے گی؟ ان کا کیا کام نسخہ لکھنے کا؟ بھائی تصویر لکھتے تھے، حدیث لکھتے تھے، مجلس میں پڑھتے تھے، تو اگر تم کو کہے گا نہیں یہ اس وقت ان کا مینٹل یہ آؤٹ ہو چکے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بیٹا کاغذ قلم لے آؤ، مجھے ایک آیت کی تصویر یاد آ گئی ہے، میں وہ لکھ دوں جاتے وقت، تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ عقل نہیں گئی ہے، بلکہ کیونکہ زندگی پر یہی کام کیا ہے، وہی بات کہہ رہا ہے جو زندگی پر کام کیا ہے، تو سمجھ جائیں گے کہ عقل نہیں گئی ہے، یہ صحیح بات ہے. بچہ فوراً دوا قلم لے آئے گا. دیکھا آپ نے؟ اچھا اگر حضور نے یہ کہا ہوتا کہ بھائی دوا قلم لا دو، میں دواؤں کا نسخہ لے جاؤں تمہیں مثلا، تو ٹھیک ہے، میں مانتا کہ شاید معاذ اللہ ان کی بات صحیح تھی. حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کہا سأکتب لکم کتابا، میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھا دوں کہ لن تضلوا بعدی، کہ تم کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہو. بے رسول تو عالم کا ہادی تھا، وہ تو ہادی تھا. اگر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو، تو آپ نے کیسے مانا کہ دماغ چل چکا ہے؟ یہ تو یہی بات تو اسے کہنی چاہیے تھی جو وہ کہہ رہا تھا، یہی تو اسے کہنا چاہیے. اچھا اور آگے بڑھوں، ابھی پکڑتا ہوں آپ کو. دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد سنیے آپ. کہا کہ جی ان ھذا الرجل لیہجر،
یہ آدمی جو ہے ہذیان پکڑا ہے. حضور نے کہا بخاری شریف میں کہا قوموا عنی, حضور نے کہا قوموا عنی, اٹھو میرے پاس, یعنی کہیں گے گیٹ آؤٹ, گیٹ لاسٹ. حضور نے کہا قوموا, اٹھو میرے پاس. جیسے یہ کہا اٹھ کے چلے گئے, بر خود غلط ہو گئے. کھل گیا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہذیان نہیں پک رہے ہیں. کیوں؟ اسے دیکھیے نا کہ کوئی میرا دوست مر رہا ہو اور وہ مجھ سے کہے کہ جائیں یہاں سے, آپ جائیں, اور مجھے یقین ہو گیا کہ دماغ چل چکا ہے, میں کبھی نہیں آؤں گا. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو اس پر سمجھ نہیں رہا, اس وقت تو ضرورت ہے میری, اس وقت یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ جاؤ ہیں. تو حضور نے کہا دوسری بات کہی قوموا عنی, اٹھ جاؤ. وہ فوراً مان لی, وہ فوراً مان اٹھ کے چلے گئے. اگر سمجھ رہے ہوتے کہ نزا کا عالم ہے اور ذہن چل چکا ہے تو اور زیادہ قریب ہوتے. اچھا بھائی آپ نے پہلا حکم نہیں مانا, دوسرا حکم مان لیا. اگر وہ ہذیان میں عالم میں تھے تو پہلا حکم تو نہیں مانا, دوسرا حکم نے کہا قوموا عنی, اٹھو میرے پاس سے جاؤ, تو یہ آپ نے کیوں مان لیا؟ یہ دوسرا حکم ماننا اور پہلا حکم نہ ماننا یہ بتاتا ہے کہ وہ حکم اس لیے نہیں مانا کہ وہ آپ کے انٹرسٹ کے خلاف تھا, اور دوسرا حکم اس لیے مانا کہ وہ آپ کے انٹرسٹ کے تاکہ بات ختم ہو جائے. صلوات اور محمد وعلیہ. اگر یہ مان رہے ہوتے کہ ہذیان کے عالم میں ہے تو کبھی نہیں جاتے. اور اس کے بعد صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے, یہ صحیح بخاری شریف موجود بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو اتنا روتے تھے, یہ جمعرات کا واقعہ تھا, اتنا روتے تھے کہ روتے اس کے الفاظ ہیں کہ زمین کے سنگریزے تک تر جاتے. اور یہ کہہ رہا کرتے تھے کہ مل خمیس وما یوم الخمیس, یوم الخمیس وما یوم الخمیس, ہائے جمعرات کا دن اور ہائے وہ جمعرات کا دن جس دن رسول دعوات قلم مانگ رہے تھے اور ان کو دعوات قلم نہیں دیا گیا. اللہ اکبر, کتنا افسوس کی بات ہے. سوچیے آپ, میں تو سوچتا ہوں ہمارے ملک میں یہاں بھی ہوتا ہوگا, ہمارے ملک میں ہوتا ہے جو بڑے سخت بڑے مجرم ہوتے ہیں نا, قاتل خونی ڈاکو, ان کو جب پھانسی دی جاتی ہے تو وہاں پر بھی قانون ہے کہ آخری خواہش اس سے پوچھی جاتی ہے, خونی قاتلوں سے, ڈاکوؤں سے, اور گورنمنٹ ایک فنڈ مقرر کرتی ہے کہ آخری خواہش اس کی پوری کر دی جائے. مثلا وہ کہے کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں تو شراب پلا دی جائے. مثلا وہ کہے کہ جب میں فلاں گانا سنا چاہتا ہوں گانا سنا دیا جائے. جو بھی کہے آخری خواہش, ایک لمٹ فنڈ مقرر ہوتے ہیں کہ بھائی یہ آخری, یعنی مجرموں کی, ڈاکوؤں کی, خونیوں کی بھی آخری خواہش کو پورا کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی یہ آخری تمنا تھی. کوئی دولت نہیں مانگی تھی, کوئی حکومت نہیں مانگی تھی. کیا مانگا تھا بھائی؟ حسین نے تو پانی مانگا تھا, رسول نے تو پانی بھی نہیں مانگا تھا. یہ کہا تھا کہ ایتونی بدوات و قلم, مجھے ایک دوات و قلم لا دو, سأکتب لکم کتابا. یہ تمنا لے کے چلے گئے دل سے, یہ تمنا لے کے. دعوات و قلم نہیں دیا گیا, بخاری شریف بھی گواہ ہے, مسلم شریف بھی گواہ. یہ آخری تمنا. اس کے بعد لکھا ہے اس کے بعد رسول نے کسی سے ملاقات نہیں کی. اس واقعے کے بعد حضور نے پھر کسی سے ملاقات, کسی کو یاد نہیں لیا اپنے پاس آنے. اتنا دل دکھ گیا کہ کسی سے ملاقات نہیں کی سوا علی و فاطمہ کو. اندازہ کیجیے آپ کہ کیا حال ہوا ہوگا نبی کے کلیجے کا. یہ تو زندگی کا حال. اب بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے, بس آخری بات عرض کروں آپ سے. اب جنازہ رکھا ہوا ہے رسول, اب رسول کا جنازہ رکھا ہوا ہے, اور آپ سنیں گے, تاریخ گواہ ہے. آپ ابھی اٹھائیں گے جنازہ, ابھی آپ جنازہ اٹھائیں گے رسول کا. کیوں اٹھائیں گے؟ اس لیے اٹھائیں گے کہ رسول کا جنازہ نہیں اٹھ سکا. رسول کا جنازہ نہیں اٹھ سکا. وہ اٹھتا کیسے محمد مصطفیٰ جنازہ؟ وہ اٹھانے والے ہوتے تو اٹھتا نا, اٹھانے والے تو سقیفہ پہ بیٹھ گئے. اب 4 آدمی کیا اٹھاتے ہیں جنازہ؟ اس لیے جہاں انتقال ہوا وہیں دفن ہوا. اللہ محمد مصطفیٰ کا جنازہ نہیں اٹھ سکا, جنازہ نہیں اٹھ سکا. اسی لیے آپ جنازہ اٹھائیں گے کہ کاش ہم ہوتے یا رسول اللہ تو ہم اٹھاتے جنازہ. ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے بزرگ کا جنازہ شان سے اٹھے, دھوم سے اٹھے, جو مسلمانوں کا سب سے بڑا محسن تھا, جو عالم اسلام کا سب سے بڑا محسن تھا, جس نے قرآن دیا, جس نے ہدایتیں دی, جس نے حدیث دی, جس نے سیرت دی, جس نے سنت دی, اس کا جنازہ نہیں اٹھ سکا. اٹھانے والا کوئی تھا ہی نہیں. ہائے علی نے غسل دیا, تمام تاریخیں, تمام روایتیں بلا اختلاف علی نے کفن پہنایا, علی نے حسن حسین نے چند ساتھی, چند سلمان اور ابو ذر, چند ساتھیوں نے دفن کیا.
بس ختم کیا میں نے. مولا میں آپ کے ساتھ آپ کو پرسا دیتا ہوں, مولا میں آپ کو پرسا دیتا ہوں. کیا گزری ہوگی علی کے کلیجے پر کہ اپنے بھائی, اپنے رسول, اپنے باپ کے برابر جسے پالا تھا, میں اس کا جنازہ نہ اٹھا سکا, میں اس کا جنازہ نہ اٹھا سکا, اسی طرح سے دفن کر دیا اس کو کفن پہنا کر. مگر مولا بس اتنا عرض کروں گا, مولا آپ نے غسل تو دے لیا, اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول کو غسل تو دیا, کفن تو پہنایا, ظاہر ہے سب سے بہترین کفن جو اویلیبل ہوگا آپ کے پاس وہ پہنایا ہوگا, دفن تو کیا کم سے کم. بس روایت پڑھ کے ختم کرتا ہوں. اور اس روایت کی راوی ہیں جناب زینب کبریٰ. اس سے بڑی راوی میں کہاں سے لے کے آؤں؟ جناب زینب کبریٰ 11 محرم کی بات بیان فرماتی ہیں. صبح 11 محرم کی صبح بیان فرماتی ہیں, جس وقت میرے بیٹے علی حسین زین العابدین کو اونٹ پر بٹھایا گیا اور ان کے ہاتھ پشت گردن سے باندھے گئے اور گلے میں توق بنایا گیا اور پیر پشت شتر سے باندھ دیے, اونٹ کے پیٹ سے باندھ دیے گئے. اس وقت فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے علی حسین زین العابدین کے چہرے کو, عالم یہ تھا, جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں کہ بند کانپ رہا تھا, جسم کا بند کانپ رہا تھا اور چہرے پر ایک رنگ آتا تھا ایک رنگ جاتا تھا. ایسا کہ مجھے محسوس ہوا کہ روح پرواز کر جائے گی, روح نکل جائے گی جسم سے. میں آگے سامنے آئی, میں نے کہا بیٹا یہ تمہارا کیا حال ہے؟ بیٹا تم ہی تو ہمارے وارث ہو بیٹا, ابھی تو کربلا سے کوفے جانا ہے بیٹا, کوفے سے شام جانا ہے, تمہارے سوا ہمارا کوئی وارث نہیں ہے, یہ تمہارا حال کیا ہے؟ میں نے بتایا تمہاری روح پرواز کر جائے گی. تو بیٹا پھوپھی جان سامنے بابا کی لاش پڑی ہوئی تھی, سامنے حسین کی لاش. ایک مرتبہ اپنا پیشانی اونٹ کے کوہان سے دے ماری اور کہا پھوپھی جان وہ جوان بیٹا کیسے صبر کرے, وہ جوان بیٹا کیسے برداشت کرے جس کے بوڑھے باپ کی لاش اس کے سامنے بے گورو کفن پڑی ہو اور وہ اس کے ہاتھ بدے ہو, نہ اپنے باپ کو غسل دے سکتا ہو اور نہ کفن پہنا سکتا. Rasuul